عثمان کی صفات عالیہ اور عالی ہمتی کی تعریف و توصیف اور اس کی ان ہمگیر قابلیتوں کی عزت کی جاتی ہے جن کے ذریعے سے سلطنت کی ٹھوس بنیادیں قائم کی گئی تھی۔ عثمان کے مزاج میں صحابہ کی طرح سادگی اور پرہیزگاری تھی۔ اس کی وفات پر خزانہ میں نہ جواہرات باقی تھے اور نہ سونا۔ اس نے اپنی دولت اپنے رفیقوں کو ان کی بہادری اور خدمات کے صلے میں صرف کر دی۔ اس کی دولت کی کل کائنات ایک زر، 2 زکتان، ایک امامہ، سرخ ململ کے چند تھان، ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند قیمتی گھوڑے اور بیڑوں کے چند گلے تھے۔ علاء الدین عثمان کا بڑا بیٹا عثمان کا اصلی جانشین تھا، لیکن نوجوان شہزادے کے علمی ذوق اور تنہائی پسندی نے عثمان کو اس اصولی قانون کے نظر انداز کر دینے پر مجبور کر دیا جس کے مطابق مسلمانوں میں جانشینی کے مسائل کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے اورخان کو اپنی وراثت تخت و تاج کے لیے نامزد کر دیا۔ نئے سلطان اورخان نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اسی قابل تھا کہ تخت و تاج کے معاملے میں اسے ترجیح دی جائے۔ اس نے نہایت فیاضی کے ساتھ اپنے اعلیٰ اقتدارات میں علاء الدین کو برابر شریک بنا لینے کی تجویز پیش کی، لیکن فیاضی اور سیر چشمی کے اس مقابلے میں علاء الدین بھی عزیمت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور محض اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عثمان کی متروکہ بیڑوں کے گلوں میں بھی اپنا آدھا حصہ لینا پسند نہیں کیا اور صرف یہ درخواست کی کہ اس کو نیلوفر کنارے کسی گاؤں میں گوشہ نشینی کی اجازت دی جائے۔ بالآخر مجبور ہو کر اورخان نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ چونکہ آپ گھوڑے، گائے اور بیڑے جو میں پیش کر رہا ہوں کچھ قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ میری رعایا کے گلابان بن جائے اور وزارت قبول کر لیجئے۔ اپنے متعلق اپنے بھائی کے اس اعتماد سے بے پناہ متاثر ہو کر علاء الدین نے وزارت اعظمہ کا منصب قبول کر لیا۔ چنانچہ اس کو باقاعدہ طور پر وزارت کا عہدہ تفویض کر دیا گیا اور یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے پاشا کے لقب کو اپنے نام سے عزت بخشی۔ نوجوان شہزادہ اب نوحاسا سلطنت کی تنظیم اور تحت امکان ایک مکمل نظم و نسق قائم کرنے کی تدبیروں میں ہمتن مصروف ہو گیا۔ علاء الدین نے سب سے پہلے جو تدبیر اختیار کی وہ سکے سے متعلق تھی۔ عثمان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے نام سے سکہ رائج نہیں کیا تھا اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مربی کی وفات کا منتظر تھا۔ اورخان کی تہنشینی کے تیسرے سال وزیر نے سونے اور چاندی کے سکے ڈلوانا شروع کر دیے جن پر شاہی توغرا اور قرآن کی ایک آیت کندہ تھی۔ اس نے اخراجات کے متعلق قوانین وضع کیے مگر ان پر صرف اورخان اور اس کے جانشین کے عہد حکومت میں عمل درآمد ہوا۔ اس کے نافذ کیے گئے قواعد و ضوابط میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ایک مستقل فوج کا قیام ہے۔ اس نے ایک فلٹن قائم کی جس کو روزانہ باقاعدہ طور پر ایک اقچہ دیا جاتا تھا۔ یہ فلٹن 100 اور 1000 آدمیوں کے مختلف دستوں میں تقسیم کی گئی۔